میں نا اپنی تعریف کے زمرے میں کوئی بھی چیز آتی ہو نا اس کو بیان نہیں کرتا ہوں. تو یہاں میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو وہ مسائل بتا رہا ہوں جو مجھے فیس ہوئے تھے شادی کے وقت، بچوں کو اسکول سے کھینچتے وقت. اسکول میں نہیں ڈالنا ان کو. کسی بھی ایسی رسم کو نہ مناتے وقت جو منہ بسورے گئے. رشتے ٹوٹے ہیں میرے بھی، دوبارہ بنانے پڑے ہیں، ری اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. تفرقے پڑے ہیں، روز پڑے تھے. اس کے بعد پھر میرے خاندان والوں کو اور میرے احباب کو عادت ہو گئی تھی کہ اب ساحل میاں ہیومرس ہو کے مزاح کے ایلیمنٹ کو رکھتے ہیں، بغیر غصہ کیے ہوئے کچھ ایسے کام ہیں جو کبھی بھی نہیں کریں گے. پہلے تو سمجھیں کہ اسلام از اے سورس اینڈ دا کمپلیشن اینڈ دا میڈیسن فار یور سائیکالوجی. آپ کی نفسیات کی ایک ہی کتاب ہے، اس کا نام قرآن ہے، یاد رکھیے گا. آپ کی نفسیات اگر قرآن پاک کے تھرو، سیرہ کے تھرو اسٹیبلش نہیں ہوئی تو آپ پھر ڈپریشن، کنفیوژن اینڈ پرورٹیڈنس تک جائیں گے آپ. اور یہی ہو رہا ہے سارا کچھ. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ میں نے سائیکالوجی ترتیب کیسے دینی ہے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، قسم اٹھا رہا ہوں، آپ کی سائیکالوجی پازیٹیو ہو جائے گی. یو ول گین بیک دا پاور اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ٹیک اوور اسپیشلی یور ہاؤس ہولڈ. اب اپنے گھر کو نہیں فتح کر سک رہے ہیں تو دنیا کیا فتح کریں گے آپ؟ بینگ اے مسلم دنیا کا ٹھیکہ لیا آپ نے. ٹھیک ہے، اپنے گھر کا سب سے پہلے ذمہ لیں، اپنے بہن بھائیوں کا ذمہ لیں، اپنے اماں اور ابا کا ذمہ لیں کہ میں نے ادھر سے شروع کرنی ہے کھانی. اللہ کے یہاں تکے نہیں ہے، ایسے نہیں آپ اس گھر میں پیدا ہو گئے. سو فرسٹ یو اسٹیبلش دا فیکٹ اینڈ پٹ یور بلیف ان سائڈ دا فیکٹ کہ یہ ایک نفسیات کی بہترین ٹریننگ ہے میری. تو اس کے بعد آپ کو پھر ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی اپنے سیرہ اور قرآن کے اندر وہ تمام تر معاملات دیکھنے پڑیں گے کہ میرے اس موقع کے اوپر اگر بینگ اے مسلم میں کچھ چارٹر ہے جو کہ سیرہ ہے نا، نبی علیہ السلام نے کیا کیا، تو وہ کیا کرتے اگر وہ ہوتے. آسان سی آپ کو سلوشن نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اینڈ اتنی کوئی معاملات میں راکٹ سائنس نہیں ہوتی. اگر کسی کو کوئی راکٹ سائنس کا سوال ہے تو پوچھ لیں. میں نے تو آج تک کوئی راکٹ سائنس نہیں دیکھی جو کسی اور رسم میں آتی ہو کسی اور ملک کے اندر اور بندہ شش و پنج میں پھنس جائے کہ ادھر اسلام کیا کہہ سکتا ہوگا. اسلام آپ کی آسانی کے لیے. اگر آپ کو نبی اسلام کے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ نبی اسلام نے کہا کہ میرے سامنے جب دو راستے آتے ہیں، میں اسلام کے دونوں راستوں کی بات بتا رہا ہوں، پاکستان کے نہیں، میرے سامنے جب دو راستے آتے ہیں تو میں جو آسان ہوتا ہے میں اس کا انتخاب کرتا ہوں. آپ کے سامنے وہ دو راستے ہیں، ایک باقاعدہ حرام ہے، خراب ہے، بوجھ ڈالتا ہے، پیسے خرچ کرواتا ہے، ڈپریشن میں ڈالتا ہے، رشتے توڑوا دیتا ہے آپ کے، اور ایک وہ جس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. اور ہاں شاید رشتہ خراب ہو جائے اس وقت اس نسل میں، آگے رشتوں کی جو پکڑ آنی ہے نا، کیونکہ آسانی ہوگی ایک دوسرے سے شادی کرنے میں، دوستی کرنے میں، بزنس کرنے میں، ساتھ رہنے سے، ہمسایہ ہونے میں. ابھی تو ہمسایہ بھی نہیں ہو سکتے آپ کسی کا. 50,000 تو رسمیں ان کی ہوتی ہیں، 35 تو ان کے وہ جمعراتے ہیں، 40ویں سے لے کے ہر چیز ان کا. کوئی بچہ پیدا ہو گیا ادھر پہنچنا، نہیں تو آپ ہمسایوں کے حقوق نہیں پورے کر. اللہ تعالیٰ نے جو حقوق نہیں دیے وہ ہم نے ڈال لیے، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض نہیں دیے وہ ہم نے ڈال لیے. میں آپ کو بوجھ اتارنے کے لیے بتا رہا ہوں. سورسنگ کریں نالج سے اور کریج ڈیولپ کریں ٹو اسٹینڈ یور گراؤنڈ ان فرنٹ آف یور اون پیپل. جس سے اپنا گھر نہیں فتح ہوا وہ دنیا فتح کرنے کی بات نہ کریں. یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ گھر میں قلعہ فتح کر لیں اور آپ ایسے کر لیں اور ویسے کر لیں، لیکن آپ ہمیں اب یہ ایک مثال ضرور دیں آج کہ آپ نے اس اینٹیڈوٹ کو خود پہ کیسے اپلائی کیا اور کتنا اس کو اسٹیبلش کر پائے ہیں. میں نا اپنی تعریف کے زمرے میں کوئی بھی چیز آتی ہو نا اس کو بیان نہیں کرتا ہوں. تو یہاں میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو وہ مسائل بتا رہا ہوں جو مجھے فیس ہوئے تھے شادی کے وقت، بچوں کو اسکول سے کھینچتے وقت. اسکول میں نہیں ڈالنا ان کو. کسی بھی ایسی رسم کو نہ مناتے وقت جو منہ بسورے گئے. رشتے ٹوٹے ہیں میرے بھی، دوبارہ بنانے پڑے ہیں، ری اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. تفرقے پڑے ہیں، روز پڑے تھے. اس کے بعد پھر میرے خاندان والوں کو اور میرے احباب کو عادت ہو گئی تھی کہ اب ساحل میاں ہیومرس ہو کے مزاح کے ایلیمنٹ کو رکھتے ہیں، بغیر غصہ کیے ہوئے کچھ ایسے کام ہیں جو کبھی بھی نہیں کریں گے. پہلے مجھے غصہ آتا تھا، I was 21 غصہ آتا تھا. اب میں غصے کا ایلیمنٹ نہیں استعمال کرتا ہوں، تو یہ مت کیجیے گا. میں نے بھی ہارڈ وے سے سیکھا ہے، آپ بھی ایسے سیکھیں کہ پے در پے تلقین کریں، اپنا ایکسپیرینس بتایا کریں. میں نے بھی اپنا ایکسپیرینس ہی بتایا تھا، سوائے شادی کے باقی ہر چیز پہ آپ ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں نا. شادی تو پہلے نہیں ہوئی تھی تو آپ ایکسپیرینس. میں نے بھی شادی پہ کیا ایکسپیرینس بتایا تھا، اپنے والد صاحب کی مثال دی تھی کہ میرے والد صاحب آخری سانس تک
جہیز کے خلاف موومنٹ کرتے رہے. آپ سمجھ رہے میں جہیز لے لوں گا؟ یہ ہو نہیں سکتا. اور کیا جواب ملا تھا کہ آپ کے لیے نہیں جہیز دے رہے ہیں, ہمارے اپنے خاندان میں ہماری بیٹی کی عزت ہے. ہم نے بھی لوگوں کو منہ دکھانا ہوتا ہے نا ایسے, تو پھر کوئی ایسا منہ دکھا دیں ان لوگوں کو کہ جو ان لوگوں کے قابل ہو. یہاں پہ مجھے وہ والا منہ چاہیے آپ کا جو کہ میں کہہ سکوں کہ ہاں جی اسلام میں نے کوئی ایسا زبردستی کوئی میخ نہیں نکالی جو کہ لوگوں کو بعد میں لیکچر دیتا رہوں گا اور خود بیچ میں سے, یا پھر میں یہ بہانہ رکھ لوں کہ خیر ہے شادی تو ایک دفعہ ہی ہوتی ہے, چلو خیر ہے, بعد میں مجھے ہدایت آ گئی تھی. ایسا نہیں ہوا. لڑائیاں ہوئی تھیں, آئی سوئر, تفرقے پڑے تھے, بہت بری طریقے سے لوگ غمگین بھی ہوئے تھے, ناراض بھی ہوئے تھے, خفا بھی رہے. منانا پڑا کس کو؟ مجھے منانا پڑا جا کے. ظاہر خاندان والے قطع تعلقی تو نہیں کر سکتے نا. کس کس شعبے سے میں مثال دوں کہ جہاں پہ مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے. ہر انسان کو دیکھیں ڈیسیجن سب کے سامنے آتا ہے. حق بھی کلیئر ہوتا ہے, باطل بھی کلیئر ہوتا ہے, رسم بھی کلیئر ہوتی ہے تو اسلام بھی کلیئر ہوتا ہے. آپ کو خود چوز کرنا پڑتا ہے. میرے گھر میں برتھ ڈیز نہیں منائی جاتی, اس لیے نہیں کہ وہ جو اسلام میں وہ جو مشابہت والی آیت, میں نے یہ ریت شروع سے ہی نہیں ڈالی تھی. کیسے؟ اپنی نہیں منوائی تھی. بچے تو بعد میں پیدا ہوتے ہیں. کیا آپ کے سمجھ رہے ہیں گھر والوں کو نہیں ضرورت تھی کہ برتھ ڈے منائی جائے؟ تو نہیں, اپنے سے شروع کرنا پڑتا ہے. کسی نے کیک کھانے کا بہت شوق ہے اور مجھے واقعی میں بہت شوق تھا کیک, تو میں مہینے میں 2-3 دفعہ کیک گھر پہ لے رہا تھا تاکہ یہ کیک کبھی نا یہ جو ہے نا چسکا نکل جائے, یہ کہانی ختم ہو کے یار وہ برتھ ڈے پہ کیک ہوا. آپ برتھ ڈے پہ کیک آئے گا بھی نا تو عام سے دن ہو جائے گا گھر میں. میں ویسے بتا رہا ہوں برتھ ڈے کا جو منانے کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز, ایسی توقعات کریٹ ہوں جس کے نہ پورے ہونے سے تعلق ٹوٹنے کا رسک ہو. بس اتنی سی بات ہے. اب اس کا بلیف ماڈل بھی ڈسکس کر لیں. آسان کر کے بتاتا ہوں. ایک جاہل مسلمان کے لیے ہر چیز اسلام ہے, ٹھیک ہے, اور ایک پڑھے لکھے مسلمان کے لیے صرف اسلام ہی اسلام ہے, ٹھیک ہے. رسموں کی بات ہو رہی ہے نا, تو ہر رسم اسلام کی لگے گی اس کو جب اس کو پتہ ہی نہیں اسلام میں رسم ہے کہ کون سی نہیں. تو جس شخص نے خود نہیں فیصلہ کرنا کہ میں نے خود پڑھائی کرنی ہے, میں کتابیں کھولوں ذرا, تو پھر آپ کو کیسے پتا کہ ہندوؤں کی رسم ہے یا کہ صحابہ کی کوئی تواتر سے کی گئی کوئی ایسی ریچول ہے ہمارا. تو بلیف ماڈل تو تبھی بنے گا کہ جب آپ اس کی سورس کو پکڑیں گے کہ جب کوئی چیز اللہ کے لیے نہیں ہے, کوئی چیز میرے اس دین میں اسٹیبلش نہیں اللہ نے کر کے دی ہوئی کہ جو کہ میرے علم میں آئے, تب تک آپ کو ہر چیز بوجھ ہی ڈالے گی. کچھ ایسی چیزیں بھی بوجھ ڈالیں گے جو واقعی اسلام کی ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ذرا سوچیں ذرا. سب سے زیادہ بڑی رسم اور رواج تواتر کے ساتھ کیا ہے اسلام میں؟ سوچیں ذرا کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے نا, ٹھیک ہے. اٹس اے پراپر ریچول آف اسلام. اب یہ مت اس پہ کوئی فتویٰ مت نکال لیجیے کہ ساحل ادیم نے نماز کو رسم کی بولا ہے. ان اٹس کور نفسیات میں نماز ایک ریچول ہے ہمارا, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے باقی کے ریچولز کو اتنی وہ جو ہے نا کریڈیبلٹی دے دی ہوئی, اتنی ویلیو دے دی ہوئی. مسلم بینگ اے مسلم یو شوڈ نو کہ اگر ایک ایسے دین میں آپ ہیں جس میں نماز جیسی چیز ایک ہمارا ایک ایونٹ ہے جو کہ ہر روز 5 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں, تو کوئی اور ایسا ایونٹ آپ جب ریکگنائز کرتے ہیں نا یہ بھی پارٹ آف مائی لائف ہے, تو آپ اس کو وہی ویلیو دے رہے ہوتے ہیں. تو جو بینگ اے مسلم آپ فجر ظہر اثر نہیں پڑھ سک رہے ہیں مگر آپ نے باقی کی رسمیں پوری کرنی ہے اور اس کے بعد بینگ مسلم کا ہیش ٹیگ لگا کے بیٹھے ہیں آپ, دین دیر از اے پرابلم ود دا بلیف. سو یو ہیو ٹو ریڈ, یو ہیو ٹو کم ایٹ لیسٹ آن دا ریچولز آف اسلام, اسٹارٹ پریکٹسنگ اٹ آن ڈیلی بیسس. اسلام کے ڈیلی ریچولز ہیں. میں پھر بتا دوں 100 کچھ سنتیں ہیں جو روز نبی علیہ السلام کی ہیں, ایوری ڈے کی ہیں. ریڈ اباؤٹ دیم. کیا پتہ 20-25 روز کی آپ کر بھی رہے ہوں. وہ ہیں اصلی اسلام کی رسومات جس کو ہم سنت کہتے ہیں, وہ پوری کرنی ہے آپ نے. اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کتنا آسان سہل ہو گیا آپ کا زندہ رہنا دنیا میں, اور کتنی برکت اور سکینہ آ گیا آپ کے دل میں. سائیکالوجی کتنی پازیٹیو ہو گئی ہے, لوگ کتنے اٹریکٹ ہو رہے ہیں آپ کی طرف, بیکاز یو ول بیکم دیٹ مچ مور ان کنٹرول آف لائف ایز ویل. سننا پوری کریں. آپ یہی ہے آپ کا روز کی ٹیکنیک, اس کو تھیراپی بولتے ہیں نا, یہ تھیراپی ہے. سننا ساری کی ساری ہیومن سائیکالوجی کی اور فزیولوجی کی پیتھولوجی کی تھیراپی ہے. دا موسٹ آرگینک پروڈکٹیو اینڈ پازیٹیو لائف اسٹائل.
اور وہی ہیں رسمیں ہماری، اس کے علاوہ کوئی رسم نہیں ہے. کوئی اگر آپ نے کرنی ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے ایڈیشن کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مگر اس کو اسلام میں مت ڈالیں. بس یہ آپ کی بیسک بلیف ہونی چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے میں برتھ ڈے منا رہا ہوں، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نہ ڈالیں. مگر اگر آپ نے ایموشنلٹی وہی والی دینی ہے برتھ ڈے کو کہ وہ نہ منائی تو ڈپریشن ہو گئی ہے، بچے رو رہے ہیں، بہن چل رہے ہیں، تو پھر آپ نے اسلام سے بھی اوپر کر دیا اس کو. کیونکہ اسلام کے کافی سارے ریچول جو آپ پورے نہیں کرتے تو روتے نہیں ہیں آپ. اگر آپ کو اس طرح کے ریچولز پہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اور اسلام کے ریچولز پہ نہیں ہے، تو بینگ مسلم از ناٹ the program you should be attending. How to become a Muslim, how to enter Islam should be the program, right? But you already are Muslims. I just need you to gain that momentum, inshallah.